یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ جشن آمد رسول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ۔ جشن آمد رسول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ۔ اللہ 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 بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ۔ جشن آمد رسول اللہ اللہ۔ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے چاند تارے شرما گئے آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی، ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمینہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ۔ جشن آمد رسول اللہ اللہ۔ اللہ 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 بولو اللہ اللہ۔ جشن آمد رسول اللہ اللہ۔ بس کرو۔ سیٹ کر دینا اس کو۔ اس کو بھی آگے لے جائیں۔ بس 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 الحمد للہ الذی لم یزل عالما حیا قیوم حیا قیوما سمیعا بصیرا۔ الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نذیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا
صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، آقا کیسے سمجھیں گے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا ذکر مٹانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، خود مٹیں گے وہ تیرا ذکر مٹانے والے۔ پڑھیے خود مٹیں گے وہ تیرا ذکر مٹانے والے، اور کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ اے حلیمہ یہ بتا تو نے تو دیکھا ہے انہیں، کیسے محبوب میرا گھر سے نکلتا ہوگا، اور راز چندہ کے ہنسی ہونے کا میں اب سمجھا، خاک نالین کو چہرے پہ یہ ملتا ہوگا۔ پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں،
ارے ٹھہرو ٹھہرو ہیں کہ وہ زلف ہٹانے والے، جی ٹھہرو ٹھہرو ہیں کہ وہ زلف ہٹانے والے۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کا عظیم جمعۃ المبارک جو عشرہ نار جہنم سے آزادی کا جمعۃ المبارک ہے اور ماہ رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعۃ المبارک ہے، اور اللہ پاک نے یہ عظیم دن ہمیں عطا فرمایا کہ جس کی حاضری سے ہم فیض و برکات اور رمضان المبارک کی برکتیں اور جمعۃ المبارک کی سعادتوں کو سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جمعۃ المبارک ایک عظیم اور ایک تاریخی دن کے لحاظ سے، جس میں اخی الرسول زوج بطول مولا کل جناب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عین شہادت کے دن کے موقع پر ہے۔ اگرچہ یہ مضمون ہم کئی بار بیان کر چکے ہیں، لیکن یہ ہستیاں جو اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں، ان کا ذکر لامحدود ہے، ان کے فضائل لامحدود ہیں۔ ہر بار جب ذکر کیا جائے گا تو سینے ٹھنڈے ہوں گے، ایمان تازہ ہوگا، اور ایمان کو نور کی روشنی اور ملے گی، اور جو صاحب ایمان ہے وہ گلزار ہو جائے گا، کھل جائے گا۔ اور یہ ذکر ایسا ہے کہ جب اس کو بار بار کیا جائے، منافق اور کافر جو ہے اس کے دل پر تلوار ہے۔ بہرحال ہمارا نیت اور ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے، کیونکہ جو منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے اس کے اوپر بیٹھ کر گفتگو کرنا یہ مناسب اور زیب نہیں دیتا کہ کوئی بندہ کسی ایجنڈے پر گفتگو کرے، کسی کا دل دکھانے کے لیے کرے، کسی مسلک کو پروموٹ کرنے کے لیے کرے۔ نہیں، یہ منبر ہے جہاں قرآن، آقا کا فرمان اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اسلام کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا، ان کا ذکر کرنا ہے۔ تو ان کا ذکر ہر بغض سے، ہر عناد سے پاک ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مقام کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واحد ہستی ہے حضرت مولا کائنات جن کو حضور نے اپنا بھائی قرار دیا۔ حضور نے اپنا، کوئی ہے اس کو دیکھ لے، ایک دوسرا میک پڑا ہوا وہ دیکھ لے، یہ تو تار اس کی کٹی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین و سامعین، میں عرض کر رہا تھا کہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تربیت
یہ تربیت کی جگہ ہے، یہاں سے ہم نے کچھ لے کر جانا ہے، اور لے کر تب ہی جا سکتے ہیں۔ یاد رکھ لو، گندے برتن کے اندر، گندے برتن کے اندر دودھ ڈالیں گے تو وہ گندا ہو جائے گا۔ برتن صاف چاہیے۔ اگر مائنڈ سیٹ پہلے ہی بنا ہوا ہے کہ جو سنایا جا رہا ہے اس کو اس طریقے سے سننا ہے، تو کبھی بھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ قرآن بہت پڑھتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ بہت سے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آج دیکھتے نہیں قادیانی حضرات کتنا قرآن پڑھتے ہیں، بات بات پر وہ قرآن پاک کا حوالہ دیتے ہیں، بات بات پر حدیث پاک کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن کیا ہے، خود بھی گمراہ ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اور حضور کے نام پر لوگوں کو شکار کرتے ہیں۔ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا وَمَا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، کہ بہت سے لوگ ہیں وہ قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھ کر قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی، گمراہی ملے گی۔ کیا ملے گی؟ کیونکہ ان کے ذہن گندے ہیں۔ جن کے ذہن گندے ہوں انہیں خیرات نہیں ملتی، انہیں صدقہ مصطفیٰ نہیں ملتا، وسیلہ مصطفیٰ نہیں ملتا، بارگاہ مصطفیٰ کا قرب نہیں ملتا۔ وہ دل خاص ہوتے ہیں، وہ دماغ خاص ہوتے ہیں، ان کے لیے پاکیزگی ضروری ہوتی ہے۔ اگر پاکیزگی نہ ہو تو کبھی بھی آپ کا میرا مائنڈ سیٹ اس چیز کو نہیں لے گا۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی قرآن سنیں اور جب بھی آقا کا فرمان سنیں تو پہلی بات ہے، جو پہلے کوئی بات ایسی ہو تو اس کو ڈیلیٹ کر دیں، اور جو بات قرآن و حدیث کے مطابق کی جائے اس کو چیک کریں۔ یہ نہیں کہتے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اس پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا جائے، نا 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 نا، یہ بات ہی نہیں ہے۔ آپ کا استاد ہو، آپ کا شیخ ہو، آپ کا پیر ہو، جو بھی ہو، کبھی بھی اعتماد صرف اللہ پر، اس کے رسول پر۔ کس پر؟ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ ہاں، جو ہمارے بزرگان دین گزرے ہمیں اتنا یقین پختہ دے گئے، ہمیں اتنا قرآن پختہ پڑھا گئے کہ جو بات انہوں نے کی، حق کی، قرآن سے کی، حدیث سے کی، نہ قرآن سے باہر گئے نہ حدیث سے باہر گئے۔ اپنے قصے نہیں سنائے، اپنے بڑوں کے قصے نہیں سنائے۔ کس کا قصہ سنایا؟ اللہ کا۔ کس کی بات کی؟ اللہ کی۔ کس کی بات کی؟ رسول کی۔ کس کی بات کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی بات کی۔ تو یہ بات تھی، فرمایا یہ ہستی ہے، پہلی کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک، وحدہ۔ پھر کون ہے جس نے بتایا ہے وحدہ لا شریک کا؟ وہ کون ہے جس نے پتہ دیا ہے اس کا؟ وہ کون ہے جس نے کعبے کا کعبہ ہونا بتایا؟ وہ کون ہے جس نے قرآن کا قرآن ہونا بتایا؟ وہ کون ہے جس نے آب زمزم کا آب زمزم ہونا بتایا؟ وہ کون ہے جس نے فرشتوں کا بتایا، جنت کا بتایا؟ ارے ہر چیز کا ذکر کس نے کیا؟ فرمایا رسول پاک نے کیا۔ فرمایا پہلا اعتماد ہستی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اللہ کو مانا حضور، اللہ کو مانا خدا کس کو کہتے تھے؟ جانتے نہ تھے ہم، تیری زبان سے سنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں ہم تو 360 خداؤں کو ماننے والے تھے، درختوں کے ماننے والے تھے، شجر کو مانتے تھے، آگ کو مانتے تھے، لات و عزا کو مانتے تھے، حبل کو مانتے تھے۔ ارے 360 خدا کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے، استغفر اللہ انہوں نے۔ اور اقبال کہتے ہیں ہم سے پہلے عجب تھا تیرے جہاں کا منظر، ہم سے پہلے عجب تھا تیرے جہاں کا منظر، کہیں معبود تھے پتھر، کہیں مسجود شجر، کہیں معبود تھے پتھر، کہیں مسجود خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، پھر کوئی دیکھتا ان دیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا۔ تو بتاتے ہیں کہ حال تو یہ تھا، آگ کو دیکھتے تھے کہ وہ آگ جلاتی ہے، سالن پکاتی ہے، روٹیاں پکتی ہیں،
سردی کو دور کرتی ہے، پانی گرم کرتی ہے، تو انہوں نے کہا یہ خدا ہے، یہ کیا ہے؟ استغفر اللہ، مجوسی ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ پھر کئیوں نے ستاروں کی عبادت کی، چاند کی عبادت کی، مختلف عبادتیں ہو رہی تھیں۔ اللہ کو رحم آ گیا، 600 سال گزر گئے تھے۔ 600 سال گزرنے کے بعد اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات کو، رحمت عالم کو، نور مجسم کو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ کی ہستی پاک کو بشریت وہ عطا فرمائی کہ بشروں میں کسی کے پاس بشریت ایسی نہ تھی۔ نورانیت وہ عطا فرمائی کہ جبریل امی کی نورانیت بھی لامکاں پر، سدرہ پر رک گئی اور مصطفیٰ لامکاں پر چلے گئے۔ بشریت یہ تھی کہ لعاب مبارک کڑوے کنویں میں گر گیا تو وہ میٹھا ہو گیا۔ نورانیت یہ تھی، اندھا آ گیا، اندھا، آنکھ نکلی ہوئی تھی، مصطفیٰ کا لعاب لگا، آنکھ مل گئی۔ نورانیت یہ تھی، نورانیت یہ تھی کہ ایک جسم، کوڑی جسم والا آ گیا، جسم پر کوڑا داغ ہیں، پورا جسم جو ہے وہ زخمی ہے، ہر جگہ پھنسی اور پھوڑے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، حضور اپنا لعاب نکالتے ہیں، لگا دیتے ہیں، شفا مل جاتی۔ نورانیت یہ تھی کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے آپ نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا۔ آقا میرے گھر میں اتنی گنجائش تو نہیں ہے کہ میں سب کو لے کر چلوں، حضور بس 7-8 بندے ساتھ لے لیں، ذرا میرے گھر آ جائیں، حضور آپ کا ذکر بھی ہو جائے گا، حضور کھانا بھی ہو جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خندق کے موقع پر موجود ہیں۔ آقا نے سب صحابہ کو آواز دی، فرمایا میرے صحابہ آج حضرت جابر کے گھر میں ہماری دعوت ہے۔ وہ کتنے تھے؟ 1400 سے 1500 تھے۔ جابر نے سنا، انہوں نے دل میں سوچا کہ میں نے تو 7-8 کا کہا تھا، آقا نے تو سب کو دعوت دے دی۔ غلام تھے، بول نہیں سکے، سر جھکا لیا، حضور چلیں۔ آپ نے فرمایا چلو آگے آگے چلو تم۔ وہ چلتے گئے، آگے چلتے گئے، گھر پہنچے پہلے زوجہ نے دیکھا حضرت جابر رو رہے تھے، پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا حضور کو میں نے کہا تھا، آقا میں نے کہا حضور آپ کی دعوت ہے، آقا تو پورا لشکر ہی لے کر آ گئے۔ کہا تم نے بتایا نہیں تھا کہ ہم نے 7-8 بندوں کا کھانے کا انتظام کیا ہے؟ انہوں نے کہا بتایا تھا، لیکن حضور نے اعلان یہ کر دیا، فرمایا پھر روتے کیوں؟ جو لے کر آئے ہیں وہ کھلائیں گے بھی، وہ کھلائیں گے بھی۔ آ گئے، سرکار نے فرمایا جابر 10-10 بندے کا دسترخوان لگا دے، سالن بھی لے آ اٹھا کے، آٹا بھی لے آ۔ میرے آقا نے لعاب نکالا، اپنا لعاب تھوک، ارے کہتے ہو حضور ہمارے جیسے ہیں، تم بھی تھوکو اپنے سالن میں، اپنی ہنڈیا میں، بتاؤ تمہیں پتا چلے گھر والے کھاتے ہیں کہ نہیں، پھر میرے مصطفیٰ کی بشریت بھی دیکھو اور نورانیت بھی دیکھو۔ جابر آٹا لے کے آ، حضور 7-8 بندوں کا ہے، فرمایا لے آ۔ لے کر آئے، آقا نے لعاب مبارک ڈال دیا، تھوک مبارک ڈال دیا، فرمایا ہنڈیا بھی لے آ۔ حضور وہ بھی 7-8 بندوں، چھوٹی سی بکری ہے اس کو ذبح کیا ہوا ہے، فرمایا وہ بھی لے آ۔ وہ بھی لے کے آ گئے، آقا نے اپنا لعاب ادھر بھی ڈال دیا، فرمایا 10-10 آتے جائیں، پکا کر کھلاتے جاؤ۔ اب مفسرین کہتے ہیں ارے آٹے میں تو تھوک ڈالا تھا، لعاب ڈالا تھا، ارے ہنڈیا میں تو لعاب ڈالا تھا، وہ جو لکڑی تھی پکانے والی اس کو کیا لگا تھا؟ وہ نسبت مل گئی تھی، آٹے کی نسبت حضور کے تھوک سے ہو گئی، تھوک کی نسبت آٹے سے جب ہوئی، آٹا جب توے پر پہنچا، توے کی نسبت چولہے سے ہو گئی، چولہے کی نسبت لکڑی سے ہو گئی۔ فرمایا کھانا پکتا گیا، صحابہ کرام کھاتے گئے، جب 1500 کھا چکے، دیکھا تو سالن بھی موجود تھا، اسی طرح اتنا ہی تھا، اور آٹا بھی موجود تھا۔ فرمایا جابر اب کیا چاہتے حضور؟ میں خوش ہو گیا ہوں، بس اتنی خوشی ہے کہ آپ نے قبول کر لی۔ یہ بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے دوستوں، بتانا یہ چاہتا ہوں حضور کو کبھی اپنے اوپر قیاس نہ کریں۔ جو کہتا ہے ہم جیسے ہیں، نہیں، میرے آقا کو اللہ نے بشریت وہ عطا فرمائی، بشریت وہ عطا فرمائی کہ رات کا وقت ہے، اندھیرا چھا چکا ہے، میرے مصطفیٰ، میرے حبیب
اندھیری رات میں، فرماتے 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن چہرہ کمرے میں داخل ہوئے، فرمایا روشن ہو گیا، کمرہ روشن ہو گیا۔ ارے وہ تو موسیٰ کلیم اللہ تھے کہ جو لاٹھی جو تھی وہ روشن ہوتی تھی، ادھر مصطفیٰ تھے۔ رات کو صحابہ کرام حضور کے پاس بیٹھے ہیں، کریم آقا کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ جب حضور کی بارگاہ، حضور جانا ہے، باہر بارش بھی ہے اور رات اندھیری بھی ہے، آپ نے فرمایا گھبراؤ مت، ابھی بندوبست کر دیتے ہیں۔ چھڑی کو اٹھایا، صحابہ کرام کو دے دی، جیسے صحابی کے ہاتھ میں پہنچی وہ ٹیوب لائٹ بن گئی، چمکنے لگی۔ 10 ہاتھ آگے، 10 ہاتھ پیچھے، 10 ہاتھ دائیں، 10 ہاتھ بائیں، روشنی کرنے لگی۔ اب وہ صحابی چلنے لگے، جب چوک میں پہنچے تو آدھوں نے ادھر جانا تھا، آدھوں نے ادھر جانا تھا۔ اب کہنے لگے لائٹ ایک ہے، چھڑی ایک ہے، کیا کریں؟ فرمانے لگے حضور سراج منیرہ ہیں۔ کیا ہے؟ سراج منیرہ ہیں، ایک اور چھڑی اٹھا کر اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں، اللہ اس کو روشن کر دے گا، اللہ اس کو روشن کر دے گا۔ میرے دوستوں پھر ایسا ہی کیا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ تو میرے مصطفیٰ ہیں، یہ کیا ہے؟ میرے، جس کو میرے مصطفیٰ نے فیض عطا کیا، اپنا لعاب دے دیا، فرمایا علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں۔ تو کہاں سے ہے؟ مجھ سے ہے۔ پھر فرمایا میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا ہوئے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں، میری مٹی، میرے جسم کی مٹی ابراہیم کی مٹی سے ہے، ابراہیم کی مٹی سے ہے۔ اور فرمایا میری مٹی سے اللہ نے علی کو بنایا۔ بات میری غلط ہو تو ہر بار کہتا ہوں، الحمدللہ کسی میں جرأت نہیں، ہمت نہیں، اللہ کے فضل سے میری بات کو جھوٹا کر دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی تو اور میں دونوں خدا کے ہاں۔ فرمایا زمین و آسمان کے بننے سے 2000 سال پہلے نور تھے۔ کیا تھے؟ نور تھے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے اس زمین پر نظر ڈالی، انبیاء کو دیکھا، رسولوں کو دیکھا، نبیوں کو دیکھا۔ فرمایا سب سے زیادہ جو نظر تھی وہ میرے اوپر ڈالی اور مجھے رحمت للعالمین بنا دیا۔ مجھے کیا بنایا؟ فرمایا علی پھر اللہ نے زمین پر نظر ڈالی، تجھے دیکھا، کیا کیا؟ تجھے میرا بھائی بنا دیا، تجھے میرا۔ فرمایا پھر اللہ نے زمین پر نظر ڈالی، پھر اللہ نے زمین پر نظر ڈالی، فرمایا فاطمہ الزہرا کو بنا دیا، منتخب کر دیا، تمام تر عورتوں کی سردار بنایا۔ اور فرمایا پھر چوتھی نظر اس نے ڈالی، فرمایا حسن اور حسین کو تمام تر جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ اس لیے اب جو میں حدیث پڑھنے والا ہوں، ممکن ہے آپ پہلی بار سنیں، لیکن میری بات یہ لکھ لو، کبھی بھی جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، لاؤڈ سپیکر کے ذریعے جا رہی ہے، فیس بک یوٹیوب کے ذریعے جا رہی ہے، اگر میری بات غلط ہو ہر وقت تیار ہوں، میں کہتا ہوں ممبر پر جو غلط بولے وہ سزا کا مستحق۔ اب حدیث سنیے، حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کسی بھی آدمی کے قدم، کسی بھی آدمی کے قدم ایک وقت میں، یعنی قیامت کے دن ایک وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکیں گے۔ کیا مطلب؟ کھڑے کر دیے جائیں گے، آگے کوئی ہل نہیں سکے گا، ان کے قدم جم جائیں گے، جیسے میخیں ٹھوکی جاتی ہیں ایسے قدم جما دیے جائیں گے۔ اب ان سے آقا نے فرمایا 4 سوال ہوں گے۔ کتنے ہوں گے جی؟ میں نے کہا جیسے ممکن ہے 3 سوال تو آپ نے ہر وقت سنے ہو، لیکن چوتھا سوال ممکن ہے کہ آج تک نہ سنا ہو، لیکن میں حدیث صحیح سے، حدیث نبوی سے عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا آقا نے 4 سوال کون سے ہوں گے؟ فرمایا پہلا سوال یہ ہوگا، پہلا سوال اللہ پاک پوچھے گا کہ میں نے جو تمہیں جسم دیا تھا،
کیا دیا تھا؟ جسم کیا ہے؟ یہ ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، چہرہ پورا ہے، پورا جسم. بتا اس جسم کو کیسے خرچ کیا؟ اس جسم کو بولو بھائی. بڑے شوق سے گناہ کرتے ہیں لوگ، بڑے شوق سے جسم سے گناہ کرتے ہیں، آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں، کانوں سے گناہ کرتے ہیں، نفس سے زنا کرتے ہیں. فرمایا کسی کے قدم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. کب تک؟ فرمایا جب تک یہ 4 سوال نہ ہو جائیں. پہلا یہ ہے کہ جو اللہ نے جسم دیا تھا بتا اس کا استعمال کیسے کیا. ہاں ہوگی جو لوگ خوش قسمت ہوں جنہوں نے اپنے آپ کو بچا کر رکھا، جوانیوں کو بچا کر رکھا، اپنی جوانیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دیا، اپنی راتوں کا آرام جو تھا اللہ کے نام کر دیا، نماز تہجد پڑھی، اس جسم کو سجدے میں جھکایا، رکوع میں جھکایا. اس کا جواب ہوگا لبیک. باری تعالیٰ میں نے اس جسم کو سنبھال کر رکھا، میں وضو کرتا رہا، غسل کرتا رہا، تیری خاطر نماز پڑھتا رہا، سجدے کرتا رہا، رکوع کرتا رہا، راتوں کے سکھ چین تیری یاد میں چھوڑ دیتا تھا. پہلا سوال کا جواب یہ ہوگا کہ باری تعالیٰ الحمدللہ میں نے اپنے جسم کو تیری رضا کے لیے وقف کر دیا. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. جب وہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے ہو گیا، اب دوسرا سوال بتا. دوسرا سوال یہ ہے کہ دوسرا سوال یہ ہوگا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کہ یہ بتا کہ اللہ پاک فرمائے گا جو میں نے تجھے عمر عطا فرمائی تھی، یہ تو نے بتا دیا، نے سجدے کر دیے، اب اس عمر میں کتنا وقت سجدوں کا تھا، کتنا وقت عبادت کا تھا، کتنا ریاضت کا تھا، کتنا اچھے عمل کا تھا. آخر انسان ہے نا. اور کتنا برا عمل تھا. وقت کو کیسے خرچ کیا، وقت کو کیسے خرچ کیا. اگر اچھا خرچ کیا تو وہ جواب دے گا باری تعالیٰ میں نے بتا دیا میرا وقت بھی تیرا تھا، دن بھی تیرا تھا، رات بھی تیری تھی، میں جیتا تیرے لیے تھا، کھاتا تیرے لیے تھا. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. باری تعالیٰ میری نماز بھی، میری قربانی بھی، میرا جینا بھی، میرا مرنا سب کچھ تیرے لیے تھا. یعنی پاس ہو گیا. اللہ پاک فرمائے گا اچھا تیسرا سوال بتا. تیسرا سوال یہ ہوگا کہ یہ تو نے بتا دیا کہ عمر کیسے خرچ ہوئی، اب بتا وہ جو مال اکٹھا ہوا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ جانتا سارا کچھ ہے، وہ بتا رہا ہے مخلوق کو، اپنے عاشقوں کو دکھا رہا کیسے کیسے لوگ ہیں. پوچھا جائے گا جو مال تھا، مال کمایا تھا نا. کئی لوگ ہوتے ہیں نا عبادتیں بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، مال بھی کماتے ہیں اولاد کے لیے، 2 نمبریاں بھی کرتے ہیں، غریبوں کی کمائی سے حج کرتے ہیں، بینک بیلنس بنتا ہے، محل بنتے ہیں، کوٹھیاں بنتی ہیں. آپ کے خود کہتے ہیں حجی ہوتے ہیں لیکن اولاد کو کیا کرتے ہیں، ان پر نظر، وہ کہتے ہیں کہ وہ جانے یا وہ جانے. اللہ پاک فرمائے گا بتا جو تیرا مال تھا وہ خرچ کہاں پہ ہوا، میرے دین کے لیے کتنا خرچ کیا. دوستو بزرگوں اس دور میں اشد ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے. دین کے دشمن، دین کو استغفر اللہ تباہ کرنے والے، برباد کرنے والے اپنا سارا سرمایہ دین کے خلاف صرف کر رہے ہیں. اگر آپ اور ہم لوگ جو ہیں اپنا سرمایہ بچا بچا کر رکھا، مسجد کا خیال نہ کیا، مدرسوں کا خیال نہ کیا، علماء کا خیال نہ کیا، یاد رکھ لو وہ جو اسلام کے دشمن ہیں، جو غلبہ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بیکاری بنا دے، مسجد خالی ہو جائیں، دین جو ہے وہ نام کا رہ جائے. دین تبھی آگے بڑھ سکتا ہے جیسے سیدنا صدیق اکبر نے، سیدنا فاروق اعظم نے، حضرت عثمان غنی نے، مولا کائنات نے، سب نے اپنا مال جو تھا حضور کے لیے قربان کر دیا تھا، اپنی جان بھی قربان کر دی تھی. بتایا یہ تھا کہ سارے دور حضور کے ہیں، سارے زمانے. جب حضور دنیا سے پردہ فرما جائیں تو یہ نہ سمجھ لینا بس بات ختم ہو گئی. تیار رہنا دین کے لیے،
مال مانگا جائے، جہاد ہو، بھوک آ جائے، پیاس آ جائے، بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، مساجد کا، سب کا خیال رکھنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ فرمایا قیامت کے دن تمہارے قدم آگے نہیں بڑھیں گے جب تک تم سے پوچھ نہ لیا جائے بتاؤ مال کہاں خرچ کیا تھا۔ آج لوگ فلموں پہ مال خرچ کرتے ہیں، ڈراموں پہ کرتے ہیں، آج بڑی بڑی LCDیاں خریدی جاتی ہیں، آرائش، زبائش، میٹرس، بڑے بڑے صوفے، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی کاریں۔ دوستو ہم نہیں کہتے کہ یہ سب نہ بناؤ، ہم کہتے جو ضرورت کا اللہ نے دیا ہے بناؤ، لیکن ساتھ دین اسلام کا، مساجد کا، غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، اپنے رشتہ داروں کا، عزیزوں کا، اقربا کا، سب کا خیال رکھو۔ کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی بھی سوال ایسا مس ہو جائے اور اللہ ناراض ہو جائے، اپنا چہرہ پھیر لے، ایسی بات گوارا نہیں ہے۔ تو یہ تیسرا سوال ہوگا، کیا سوال ہے جی؟ بولیں بھائی، مال کمایا بتا کہاں خرچ کیا؟ اچھا تیسرا ہو گیا، اب چوتھا سوال سن لو، دل پہ ہاتھ رکھ لو۔ بہت سے لوگ اس سوال سے واقف نہیں ہیں، میرا فرض منصبی بنتا ہے کہ بتاؤں چوتھا سوال کیا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھا سوال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا چوتھا سوال یہ ہے کہ میری اہل بیت کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، میری اہل بیت کے بارے میں تم سے کبھی سوچا کہ ہوگا؟ ہم نے کسی اور مسئلے کے خاتے میں ڈال دیا، ہم میں سے جو بیان کرے ہم کہتے اہل تشیع ہو گیا، ہم میں سے جو بیان کر کے بتائے کہتے یہ شیعہ ہو گیا۔ اور بھائی دیکھو دیکھو کہاں لکھا ہے، ہماری وہ کتب جو سیاستہ ہیں، وہ کتب جو قرآن پاک کا ماخذ ہیں، قرآن پاک کی تفاسیر ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر خود قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمْ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب مکرم آپ یہ کہہ دیں، آپ یہ اعلان فرما دیں کہ میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، میں تم سے لا اسألکم کوئی سوال نہیں، الا المودہ، ہاں مگر اپنے قریبیوں کی محبت مانگتا ہوں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ قریبی کون ہے، یہ قریبی کون ہے؟ آپ نے فرمایا سن لو، یہ میری قریبی فاطمہ ہے، یہ میرا قریبی علی ہے، یہ میرا قریبی حسن ہے، حسین ہے، آدھہما، یہ دونوں، یہ 5 افراد بنتے ہیں جنہیں 5 تن کہا جاتا ہے۔ فرمایا سن لو تمہارے قدم آگے نہیں بڑھیں گے جب تک ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، ان کے بارے میں۔ اور یہ ایک نہیں 28 آیتیں قرآن کی، کتنی آیات ہیں؟ 28 آیات قرآنی ہیں۔ کیا لکھا اس میں سنیے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا۔ فرمایا اللہ نے ارادہ کر لیا، اللہ نے ارادہ کر لیا، قربان جاؤں باری تعالیٰ تیرے ارادے پر۔ کیا ارادہ ہے؟ فرمایا نبی کے گھر والوں، اے نبی کی ازواج مطہرات، اے نبی کی بیٹیاں، اے نبی کی اہل بیت، اللہ نے ارادہ کر لیا، انما بے شک، یرید اللہ ارادہ کیا ہے کس بات کا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، ہر پلیتی ہر گندگی تم سے دور کر دے، یطہرکم تطہیرا، اور تمہیں ہمیشہ کے لیے پاک صاف کر دے۔ قرآن ہے، تمہیں ہمیشہ کے لیے پاک صاف۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ اہل بیت کون ہیں بتائیں؟ آپ نے فرمایا بتاؤں؟ جی حضور بتائیں۔ کمبلی لے لی میرے آقا نے، وہ کمبلی جس میں جبریل بھی چاہتا ہے کہ میں آؤں، وہ کمبلی لے لی مصطفیٰ نے۔ فرمایا فاطمہ داخل ہو جا، پھر فرمایا علی تو بھی آ جا، پھر فرمایا حسن تو بھی آ جا، حسین تم بھی آ جاؤ۔ جب یہ 5 آ گئے تو ازواج مطہرات ام سلمہ ساتھ کھڑی تھی، کہا حضور میں بھی آ جاؤں؟ فرمایا نہیں، تم پہلے ہی خیر پہ ہو، تم پہلے ہی، آج خاص بات کرنی ہے اللہ سے۔ فرماتے جب 5 آ گئے حضور نے اوپر چادر جو تھی وہ تان دی، فرمایا اللہم ہؤلاء اہل البیت یطہرکم تطہیرا، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے، جو تو نے وعدہ کیا ہے پورا کر، ان کو پاک اور صاف کر دے۔
اگر کوئی جلتا ہے اس کے ساتھ اس کو محبت نہیں ہے. جب ام سلمہ کہہ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جاؤں, تو حضور فرما رہے تو پہلے ہی خیر پہ. اس پر مفسرین نے لکھا, سنیے انہوں نے کیا لکھا. انہوں نے فرمایا کہ اہل بیت وہ ہیں جنہیں خدا نے اہل بیت بنایا ہے, اور یہ 5 تن وہ ہیں, یہ 4 حضور نے جو ساتھ ملا جنہیں مصطفیٰ نے اہل بیت بنایا, جنہیں مصطفیٰ نے اہل بیت بنایا ہے. کتنے ہیں؟ اور ازواج مطہرات جو وہ بھی شامل ہیں, وہ بھی شامل ہیں. اور ان آیات کا جو سیاق و سباق ہے وہ یہی ہے کہ ازواج مطہرات جو تھی ان کو شامل کیا, لیکن مصطفیٰ کریم آقا نے جو خاص محبت فرمائی, آپ نے 5 کو لیا, ان کو نہیں لیا, آپ نے ان کو نہیں لیا. تو یہ مرضی مصطفیٰ کی ہے, آپ کی نہیں چلے گی, آپ کی چلے گی. اگر آپ نے چلوانی ہے تو چلوا لیں. سنیں پھر آرام سے بیٹھ کر سنیے. ان 5 کو لے کر سرکار نے فرمایا, امام ابن کثیر پڑھیے, امام طبری پڑھیے, امام بخاری پڑھیے, فرماتے 5 کو لے کر میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل البیت, یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے. کیا ہے؟ اور 5واں یہ جو حدیث میں نے پیش کی, لاؤ توڑ اس کا, کہ فرمایا چوتھا سوال یہ ہے, جب تک میری اہل بیت کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا تمہارے قدم آگے نہیں بڑھیں گے. پوچھا گیا یا رسول اللہ, اگلی بات سنیں. فرمائے یا رسول اللہ اہل بیت کی محبت کی نشانی کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت کی نشانی کیا ہے؟ سرکار نے حضرت علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا, حضرت علی ساتھ کھڑے تھے, کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر فرمایا محبت کی نشانی علی ہے. کوئی ذکر سن کے خوش ہو جائے تو فرمایا سن لو وہ ایمان والا ہے, اور جس کو ذکر سنے, محبت کا ذکر علی کا ہو رہا ہو اور کوئی چیز اندر جناب گڑبڑ کر دے, سمجھ لو پکا منافق ہے. یہ بات میں عرض کر رہا ہوں. پوچھے گئے یا رسول اللہ یہ جو بتا رہے ہیں بھی چوتھا سوال ہوگا, کیا ہوگا, اس کی نشانی کیا ہے, کیسے جانے, وہ کیا سوال ہے؟ علی ساتھ کھڑے تھے حضور کے. کون کھڑے تھے؟ علی پاک ساتھ کھڑے تھے. سرکار نے ہاتھ رکھا حضرت علی کے کندھے پر, فرمایا علی, فرمایا یہ نشانی ہے. یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام سے کہا, اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے جب چیک کرنا ہوتا, کیا کرنا ہوتا, وہ مومن ہے کہ منافق, تو علی کا نام لیتے, سن کر چہرہ کھل اٹھتا, خوش ہوتا, سمجھتے واہ مومن ہے. اور اگر چہرہ سگڑ جاتا, اثارے قبض آ جاتے, تو ہم کہتے منافق ہے. کیا ہے؟ یہ پہچان ہے. یہ کیا ہے؟ اس لیے جب بھی حضرت علی کا ذکر ہو تو ذرا دل کنٹرول میں رکھا کریں. یہ سوال آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں, کوئی اتنی جلدی نہیں ہے آپ کو کہ آپ حضرات اس پر سوال اٹھا دیں. تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ بات ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور پھر فرمایا انت منی, انت منی وانا منکا. فرمایا یہ صحیح بخاری ہے, یہ میرے ہاتھ کا لکھا ہوا صحیح بخاری, سنیے. اس لیے میں لایا تھا, پتہ تھا ہو سکتا ہے کوئی پوچھ لے کسی وقت. فضائل صحابہ, مناقب علی بن ابی طالب. اب حدیث نمبر 2699, حضور کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا انت منی, علی تو مجھ سے ہے. تو کیا ہے؟ اور آگے وانا منکا, میں تجھ سے ہوں, میں تجھ سے ہوں. اور پھر آقا نے فرما دیا علی تیرا گوشت میرا گوشت, علی تیرا خون میرا خون ہے. فرمایا علی تیرا خون میرا خون ہے. فرمایا جسم ہوا جسمی, علی تیرا جسم ہی میرا جسم ہے, علی تیرا جسم میرا جسم ہے.
اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ نے کیا دیا ہے؟ اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کر دو۔ کیوں؟ فرمایا اللہ نے عرش پر کر دیا، اللہ نے عرش پر کر دیا۔ کون شریک تھا؟ فرمایا 40,000 فرشتے، حوریں شریک تھی۔ فرمایا علی سے زیادہ بہترین کفو اس کائنات میں نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا، اگر علی پیدا نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو نہ ہوتا، فاطمہ کا کفو نہ ہوتا۔ فرمایا اللہ پاک نے یہ حکم فرمایا کہ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا کریں؟ حضرت فاطمہ کا نکاح جو ہے وہ حضرت علی سے کر دیں۔ اور پھر سرکار نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں سنو، ایک ایسی ہستی ہے، اب آپ کی مرضی، جسے میں محبوب رکھتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ بولو یار۔ سرکار فرماتے ہیں ایک ایسی ہستی اللہ کو مقبول ہے جسے میں محبوب رکھتا ہوں، اور میرے صحابہ اور آنے والی امت قیامت تک تم بھی محبوب رکھو۔ پھر فرمایا آقا نے، محبو کا محبی، محبو کا محبی، فرمایا جو ان سے محبت کرے وہ میرا محبوب ہے۔ صحیح حدیث پاک، ایک ایک چیز کا نمبر لے جاؤ، بعد میں میرے پاس لے جاؤ اور اس کو جا کے چیک کرو تاکہ پتہ چلے۔ ایسے